بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کے حلیے کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسے نہیں بھیجے گئے جنہوں نے اپنی امت کو کانے کذاب سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب یقیناً کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ ناظرین، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی، دجال ایک متعین شخص ہوگا، کیونکہ احادیث میں واضح طور پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا کسی ملک کو دجال سمجھنا درست نہیں، جیسا کہ خوارج، جہمیہ وغیرہ باطل فرقوں کا خیال ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور۔ ناظرین، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یعنی دجال کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی۔ دجال کی آنکھوں کے بارے میں کئی روایات آئی ہیں، کہیں اس کو دائیں آنکھ سے کانا کہا گیا ہے اور کہیں بائیں آنکھ سے۔ اس بارے میں مفتی رفیع عثمانی صاحب متظلہ العالی علامات قیامت اور نزول مسیح میں فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی، بائیں آنکھ ممسوح یعنی بے نور بجھی ہوئی، اور دائیں آنکھ انگور کی طرح باہر کو نکلی ہوگی۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گھنے اور بکھرے بالوں والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، بس اس کی آگ در حقیقت جنت ہوگی اور اس کی جنت آگ ہوگی۔ ناظرین، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دجال کے بالوں کے بارے میں فتح الباری میں ہے، بالوں کی زیادتی اور الجھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا سر اس طرح نظر آتا ہوگا گویا کسی درخت کی شاخیں ہوں۔ ناظرین، مسلم شریف کی دوسری روایت ہے کہ دجال کی ایک آنکھ بیٹھی ہوئی ہوگی، جیسے کسی چیز پر ہاتھ پھیر کر اس کو پچکا دیا جاتا ہے، اور دوسری آنکھ پر موٹا دانہ ہوگا، یعنی پھلی ہوئی ہوگی۔ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ اس کو پڑھ لے گا۔ ناظرین، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، درست بات جس پر محققین کا اتفاق یہ ہے کہ دجال کی پیشانی پر مذکورہ کافر لکھا ہوا حقیقت میں ہوگا۔ اللہ نے اس کو دجال کے جھوٹ کی ناقابل تردید علامت بنایا ہے، یعنی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی، اس لکھے ہوئے کو ہر مومن پڑھ لے گا۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب ہر ایک پڑھ لے گا تو اس کے فتنے میں کوئی کس طرح مبتلا ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک جواب تو وہ حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو پہچاننے کے باوجود بھی اپنے گھر بار اور مالی فائدے کے لیے اس کے ساتھ ہوں گے۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ پڑھنے اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ آج کتنے ہی مسلمان ہیں جو قرآن کے احکامات کو پڑھتے تو ہیں لیکن عمل سے اس کو نہیں مانتے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ سودی نظام اللہ سے کھلی جنگ ہے، لیکن عملاً اس میں ملوث ہیں۔ دجال کے وقت بھی بہت سے لوگ جو اپنا ایمان ڈالر اور دنیاوی حسن کے بدلے بیچ چکے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کے نام پر کٹنے کے بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیا ہوگا، تو وہ اس کا کفر نہیں پڑھ پائیں گے، بلکہ اس کو وقت کا مسیحا اور انسانیت کا نجات دھندہ ثابت کر رہے ہوں گے، اور اس کے لیے دلائل ڈھونڈ کر لا رہے ہوں گے۔ دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ کہا جا رہا ہوگا، پھر بھی ان کا اپنے بارے میں یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ مسلمان ہیں، حالانکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ ان کی بدعمالیوں اور شقاوت قلبی کے باعث ان کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ ناظرین، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ مطلب شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان میں فرمایا ہے، فتح الباری میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ مومن کو بغیر لکھائی پڑھائی اس لکھے ہوئے کی سمجھ عطا فرما دے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے،
تو اللہ تعالیٰ مومن کو اس پر مطلع کر دیں گے اور جو شقاوت چاہتا ہو اس پر اس کو مخفی رکھیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کی دجال کے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔